میں نے کہا اس کی ماں بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ بقرعید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا, حاملہ گائے, اس کی قربانی جائز ہے؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے. تو انہوں نے کہا اس بیچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے, وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں, اس سے اس کو کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو جانور بیچارے کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں. وہ اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ ہماری جگہ حیران ہو گیا, ہم کہیں جنگل میں گئے تفریح کے لیے, تو مجھے تھوڑا سا شوق ہے مختلف لوگوں کا انٹرویو لینے کا, ان کا کلچر کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اب ہمارے کیمپ کے قریب 2 ذرا ایجڈ سی خواتین تھیں, تو میں نے کہا چلو ان سے تھوڑا سا انٹرویو لوں, یہ خیمے میں کیا پکا رہی ہیں. ہم وہاں قریب گئے تو وہ کچھ مچھلی ڈال کے اور کچھ پکا رہی تھی. تو تھائی زبان میں ایک ترجمہ کرنے والے میرے ساتھ موجود تھے, تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے عالم ہیں, یہ آئے ہیں, یہ آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, تو گپ شپ ہوئی. تو پھر جب انہوں نے تعارف کروایا نا کہ ہمارے عالم ہیں یا مذہبی رہنما ہیں, تو پھر وہ کہنے لگیں خواتین کہ آپ, وہ تھیں تو بدھسٹ تھیں, تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے گاڈ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز کے اولاد, یعنی شاید ہمیں سے مراد ہو ان کے میاں کہیں اور رہتے ہوں گے, دونوں کی اولاد نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ وہ کیا مطلب آپ دونوں کے, یعنی شوہر کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ ان کا شوہر ہے اور یہ کیا ہیں. تو میں نے ان کو, ویسے وہ اردو سمجھتے بھی نہیں تھے, میں نے تھوڑا مزاق کیا, میں نے کہا اسی وجہ سے تو اولاد ہو نہیں رہی. بھائی اولاد کے لیے ایک کا عورت ہونا تو دوسرے کا مرد ہونا, یہ تو دونوں فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی ان کو اولاد اللہ کی طرف سے دے کیسے ہم. تو ایسے عجیب فیشن ان لوگوں کے کہ مرد نظر نہیں آتا اور عورت نظر نہیں آتی. تو اسلام نے حکم دیا کہ مرد ہو تو حلیہ کیسا ہونا چاہیے, یہ نیچر ہے بھائی, مرد بن کے رہے اور عورت بن کے رہے. ان کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کا دل اس میں لگا رہے کہ وہ ایک جو چوہا جو ہے نا, چوہا, اس نے ایک ہاتھی کو دریا میں نہاتے ہوئے دیکھا. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ تو ہاتھی کو دیکھا دریا میں نہاتے ہوئے, تو چوہے نے ہاتھی سے کہا یار ذرا باہر آنا, کام ہے ضروری. تو ہاتھی نے کہا بھائی میرے لیے باہر آسان نہیں ہے, میں گھنٹوں لگیں گے, میں ہاتھی ہوں, کوئی مذاق نہیں ہوں. چوہے نے کہا نہیں بہت ہی اہم کام ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا. اب بیچارہ اتنی مصیبت سے باہر نکلا, چوہے نے کہا بس ہو گیا کام, واپس جاؤ. ہاتھی نے کہا بھائی کیا ٹینشن تھی, مجھے اتنی مصیبت سے نکلا, اور میں, چوہا کہہ رہا ہے بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تم پہ. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو خیر ہاتھی انڈر ویئر نہیں پہنتا, کوئی بھی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی جو لباس زیبتن کرتا ہو, کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. انسان ہمیشہ سے لباس پہنتا آیا ہے, یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی ہے جنت میں, تو اس خطا کے بدلے میں اللہ نے جو سب سے پہلی سزا دی ان کا لباس چھین لیا. حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے, حضرت آدم اور حوا, لیکن ان میں اتنی حیا تھی کہ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, کہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. تو پہلے دن سے اللہ نے انسان کے مزاج میں اور انسان کے فطرت میں کیا رکھا ہے؟ تہذیب. لباس کا تعلق کس سے ہے؟